نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر برائے فہم القرآن کورس کے لیسن نمبر 31 31واں سبق انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق ہمارا فعل ماضی معروف میں فعل لازم اور فعل متعدی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ فعل لازم اور متعدی کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اسی کے اوپر ایکسرسائز کریں گے۔ جی آمنہ، آپ کا نام میرے پاس سب سے اوپر ہے، ذرا شروع کیجیے۔ ٹوٹل 2 سلائیڈز کا کورس وہ لیسن ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن سمجھ لیتے ہیں ہم، سمجھ کے آرام سے اور پھر ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ جی آمنہ۔ فعل لازم اور فعل متعدی۔ اوکے جی فعل لازم انٹرانزٹیو ورب۔ اوکے، اب ہم نے بتایا کہ جی ہم فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں پڑھیں گے، تو شروع ہم نے فعل لازم سے کیا اور یہاں لکھا ہوا ہے انٹرانزٹیو ورب۔ کچھ ہے اندازہ کیا ہوتا ہے انٹرانزٹیو ورب؟ نہیں ہے، اوکے، اور اس کو عربی میں فعل لازم کہتے ہیں۔ اچھا، انگریزی کے حساب سے انٹرانزٹیو کا کیا مطلب ہوا؟ اوکے، ٹرانزٹیو کا مطلب ہے جو چیز ٹرانزٹ کر جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، ٹھیک ہے، ٹرانزٹ کہتے ہیں نا، جی سر۔ ایک جگہ سے جو دوسری چلی جائے وہ ہوگی ٹرانزٹ۔ تو ایک ایسا ورب جو کہ ٹرانزٹیو ورب ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اب جو ہم فعل لازم پڑھ رہے ہیں وہ ہے انٹرانزٹیو ورب، یعنی یہ شفٹ نہیں ہوتا، ورب اپنی جگہ رہتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ ٹرانزٹ فرام ون پلیس ٹو اندر، ون پرسن ٹو دی ادر، ون فائل ٹو دی ادر فائل، اٹ ڈزنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیسیکلی اس کے بیسک معنی جو ہیں، جو ڈکشنری والے معنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جی پڑھیے۔ مفعول نہیں ہوتا، جلسہ وہ بیٹھا، مطلب فعل لازم ہے۔ تو اب ہم نے کیا پڑھا کہ فعل لازم میں جو اب یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب مثال میں دیکھیے آپ آمنہ، آپ اس میں کہیں مثال جو دی ہوئی ہے جلسہ وہ بیٹھا، اس میں مفعول لگا سکتی ہیں آپ؟ سر اس میں ہے نہیں، اگر ہم لگا دیں کہ لڑکا بیٹھا تو تب ہو جائے گا، ورنہ اس میں نہیں ہے۔ لڑکا بیٹھا میں کیا ہو جائے گا؟ سب مفعول کام کرنے والا ہمیں یہاں پر ان ہونے نا۔ نہیں، کام کرنے والا مفعول نہیں ہوتا ہے، کام کرنے والا تو فاعل ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سوری مطلب ٹھیک ہے، سبجیکٹ نہیں ہے اس میں۔ سبجیکٹ تو ہے، وہ چھپا ہوا ضمیر ہوتا ہے نا، پوشیدہ ضمیر میں فاعل ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ فاعل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پوشیدہ ضمیر ہوتا ہے جو ہر صیغے میں موجود ہے۔ جلسہ میں کون ہے فاعل؟ وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر نے کام کیا ہے نا، عمل کیا ہے، اس نے ایک ورب کیا ہے، ہاں، تو فاعل ہو گیا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے، اور اس نے کیا عمل کیا، اس کی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ بیٹھنا، وہ بیٹھا۔ لیکن اس کا ایفیکٹ کسی اور پہ نہیں گیا نا، وہ خود ہی کھڑا ہوا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ جیسے وہ کرسی پر بیٹھا تو تب ہو جائے گا اس میں مفعول۔ نہیں، بیٹھا کا اندر کوئی بھی نہیں ہے، کس چیز پہ بیٹھا تو ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہو رہا ہے وہ اس طرح آپ اور بھی سن لیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ حامد نے زید کو مارا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب حامد ہے جو کہ مار رہا ہے، اور وہ مار کون کھا رہا ہے؟ زید کھا رہا ہے، زید، تو زید مفعول ہو گیا، اس کے اوپر پڑ رہی ہے نا مار، ایفیکٹ پڑ رہا ہے اس کے اوپر۔ جی۔ کھڑے سے بیٹھنے کا ایفیکٹ اسٹول پہ نہیں، اسٹول تو وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے سر، سمجھ آئے۔ کھڑے سے بیٹھا تو وہی آدمی ہوا جو کہ فعل کر رہا ہے، تو اس کیس میں فاعل از ورکنگ ہم سیلف، ٹھیک ہے۔ تو اس فعل کا ایفیکٹ کیا ہوا کہ ایک آدمی جو کھڑا ہوا تھا وہ فعل کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا نا، یہ ایفیکٹ ہوا۔ جی۔ تو وہ جو کھڑے سے جو بیٹھا ہے وہ وہی ہے جو فاعل ہے، کوئی اور آدمی نہیں بیٹھا، ایفیکٹ اسی کے اوپر ہوا، ٹھیک۔ اور اس کے بارے میں دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ جی، کام کا اثر فاعل پر، وہ نکلا، وہ گیا، وہ آیا، ٹھیک۔ یہ سب چیزیں جو آپ کو تینوں الفاظ مل رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی سیکنڈ پرسن انوالو نہیں ہے۔ جی سر۔
وہ ہے For اب دیر از اے پرسن جو کہ نکل کے باہر چلا گیا نا, نکلا, وہ خود ہی نکل گیا, اندر کھڑا ہوا تھا وہ باہر چلا گیا, خود ہی وہ فیل کر رہا ہے اور اس کا افیکٹ بھی اسی پہ ہو رہا ہے. وہ گیا, وہ نکلا, وہ آیا, تو اس کے اندر مفعول نہیں ہے. ایسے فیل کو ہم انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں کہ یعنی جو فیل کا اثر ہے وہ فاعل سے شفٹ ہو کے مفعول پہ نہیں جا رہا, اس لیے کہ مفعول ہے ہی نہیں ٹھیک. ہے. اس کو انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اوکے جی, سروت آپ ذرا دوسرا پڑھ دیجئے. فعل متعدی, دس از ٹرانزٹیو ورب. اوکے, اب ہو گیا فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب, یعنی یہ ورب وہ ہے جس میں افیکٹ ٹریول کر رہا ہے فرام ون پرسن ٹو دی ادر, فرام فاعل ٹو دا مفعول. ٹھیک. اور متعدی کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا, کہیں سنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے تو ضرور سنا ہوگا. سر متعدد مطلب ملٹیپل؟ نہیں, یہ متعدی ہے, متعدد نہیں ہے. یہ متعدی مرض ہوتا ہے, ڈیزیز ہوتی ہے, کنٹیجس ڈیزیز. اچھا, وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں سنا. کنٹیجس نہیں سنا؟ سر کنٹیجس سنا ہے لیکن متعدی نہیں سنا. یہ خیر المیہ ہے لیکن نہیں, واقعی میں نہیں سنا تھا. اوکے, تو جو کنٹیجس ڈیزیز آپ انگلش میں کہتی ہیں, اردو میں اس کو متعدی کہتے ہیں. ایسا مرض جو دوسرے کو لگ جاتا ہو, کنٹیجس اسی کو کہتے ہیں نا. رائٹ سر. تو وہ مرض ٹرانسفر ہو جاتا ہے فرام ون پرسن ٹو دی ادر. رائٹ سر. اور کہتے ہیں یہ بڑا متعدی مرض ہے جی, اس سے بچو, لگ جاتا ہے, یہ مرض لگ جاتا ہے دوسرے سے, رائٹ. تو ٹرانزٹ کر جاتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر, اس لیے اس کو ٹرانزٹ کہا گیا. اب وہ کیا چیز ٹرانزٹ کر رہی, ذرا دیکھیے. بات مکمل کرنے کے لیے مفعول ضروری. ذرا بکا, اس نے تجھے مارا. رائٹ. اب یہاں پر ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے, اس نے مارا اور تجھے مارا. تو فیل کرنے والا کون ہے؟ فاعل. رائٹ سر. کون ہے فاعل؟ اس نے. اس نے یعنی تھرڈ پرسن ہے جس نے مارا. فیل کیا ہے؟ رائٹ سر. فیل ہے مارنا, رائٹ. جی. اور کس کو مارا؟ تجھے مارا. اگر ہم اس جی کو نام رکھ لیں تو ہمیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آپ اس کو رکھ لیں کہ جی زاہد نے محمود کو مارا. تو فاعل کون ہے اس میں؟ زاہد نے محمود کو مارا. زاہد از فاعل اینڈ محمود از زاہد مفعول اور مارا از دا فعل. فعل. اب مارنے والا زاہد ہے, پٹنے والا محمود ہے, تو وہ جو اثر ہے اس فعل کا وہ ٹرانزٹ کر گیا نا فرام فاعل ٹو دا مفعول. ٹھیک. رائٹ. جی سر. اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ سروت نے مچھلی کھائی, اب کیا ہوا؟ سروت نے مچھلی کھائی. سر اس کے اندر تو سروت جو ہے وہ فاعل ہو گیا, مچھلی جو ہے مفعول ہو گیا, اور کھایا جو ہے وہ ضرب فعل ہو گیا. تو کھائی جا رہی مچھلی, بیچاری مچھلی ختم ہو جائے گی, سر کمپلیٹ کھائی جائے گی. تو اب جو کھانے کا جو عمل تھا, افیکٹ کس پہ ہوا؟ کھا تو رہی تھی سروت صاحبہ, لیکن اس کا افیکٹ بیچاری مچھلی پہ ہوا, وہ ختم ہو گئی, چٹ ہو گئی وہ, کانٹا بچا. ہاں. تو اب یہاں پر جو دیکھنا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو اثر ہے وہ ٹرانزٹ کر گیا, اس لیے یہ انٹرانزٹیو اور ٹرانزٹ آ گیا, لازم اور متعدی آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے آپ, کام کا اثر کس پہ ہوا؟ مفعول پر ہوا. ٹھیک. جی سر. اچھا, ایک ٹپ اور دینا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو. یہ ٹپ ہے آپ کے لیے, یہ رول نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ آپ کو انڈر لائن کیا ہوا ملے گا, وہ نکلا, وہ گیا, وہ آیا. اس کے اندر ہم نے فاعل کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ. رائٹ سر. ٹھیک. لیفٹ سائڈ پہ جو متعدی ہے اس میں بھی ہم نے فاعل کو انڈر لائن کیا, اس میں کیا ہے؟ اس نے. ٹھیک. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹپ ہے. اب میں مثال دوں یہ اس نے کے لیے, اس نے بلایا, اس نے کھایا, اس نے پڑھا, اس نے دیکھا. یہ سب کون سا ورب ہو گیا؟ یہ سر ٹرانزٹیو ورب ہو گیا. کیوں ہو گیا ٹرانزٹیو؟ اس نے دیکھا میں کیا ہے؟ کسی چیز اس نے دیکھا, اس نے کسی چیز کو دیکھا, ایک مفعول اس کے اندر انوالو ہوا ہے. اس نے جہاز دیکھا.
رائٹ، تو اس نے جو ہے وہ فائل ہو گیا، جہاز جو ہے رائٹ. وہ مفعول ہو گیا، اور دیکھا جو ہے وہ فعل ہو گیا. اس نے لڑکے کو بلایا. رائٹ سر. اس نے اس نے کلرک طلب کر لیا، یا اس نے ایک آفیشیل کو طلب کر لیا. رائٹ سر. تو یہ اس نے جس میں آ رہا ہے نا، جی سر. یہ فعل متعدی ٹرانزٹیو والے سائڈ ہے. اور رائٹ. جہاں وہ آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ جو تھا، وہ نکلا، وہ گیا، وہ آیا، وہ بیٹھا. ٹھیک. رائٹ سر. یہ سب جو ہے اس کے اندر کوئی مفعول انوالو نہیں ہے. ورک جو فاعل ہے اسی کے اوپر اثر ہو رہا ہے، دوسرا مفعول انوالو نہیں ہے. اس کو اب انٹرانزٹیو کہتے ہیں. اچھا، یہ پہچان تو ہو گئی. اب ذرا سی مشکل، ڈیپ سوچنا پڑے گا. ایک آپ کو اس کے لیے ہم نے ایک آسان پہچان بنا دی ہے. رومانہ آپ پڑھیے اب کیا لکھا ہوا ہے. یہ سوال کریں کس کو. اوکے. اب آپ نے جو فعل ہے اس پہ سوال کرنا ہے کس کو. رائٹ سائڈ پہ جو مثال دی ہے وہ ہے جلسہ، وہ بیٹھا. تو اگر آپ پوچھیں بیٹھا کس کو، تو کوئی جواب ملتا ہے اس کا؟ نہیں سر. نہیں ملتا. دوسری مثال ہے وہ نکلا. نکلا کس کو، کوئی جواب ہے؟ نہیں سر، اس سوال کا تو جواب نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وہ گیا. گیا کس کو؟ نہیں، کوئی نہیں. جواب نہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، اس نے مارا کس کو؟ جی سر، اس کا جواب ہے تجھے مارا. جی. اس نے کھایا کس کو؟ کھانے کو. کھانے کو. اس نے دیکھا کس کو؟ کس کو دیکھا؟ جہاز کو دیکھا. ہم نے مثال لی تھی نا. جی جی ٹھیک ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے جب سوال کیا کس کو، پڑھیے اب کیا ہے. سوال کریں کس کو. اوکے. جواب لازم میں ہے، جواب ممکن نہیں تو فعل لازم ہوگا. رائٹ. آپ نے پوچھا وہ نکلا کس کو، جواب نہیں ہے. جی وہ گیا کس کو، جواب نہیں ہے. جی. وہ آیا کس کو، جواب نہیں ہے. تو کوشچن آپ کا کیا ہے؟ کس کو. جی اس کا جواب نہیں ملے گا تو وہ فعل لازم ہوگا. ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر کیا ہوا؟ جواب ممکن ہو تو فعل متعدی. یعنی آپ نے پوچھا اس نے کھایا کس کو، جی. آپ نے کہا کھانا. اچھا، فرض کر لیں یہ جملے کے اندر کھانا نہیں لکھا ہوا ہے، صرف لکھا ہے اس نے کھایا. جی. بٹ اٹ اسٹل ریمینز اے ٹرانزٹیو ورب، بیکاز کھانا ٹھیک ہے یہاں پہ اس جملے میں نہیں لکھا گیا، لیکن اس نے کسی نہ کسی کو تو کھایا ہے نا. جی جی کس چیز کو کھایا اس نے. تو ٹھیک ہے اس سینٹنس میں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ورب جو ہے وہ تو ٹرانزٹیو ہے. جی. اسی طرح سے اس نے طلب کیا، اس نے لڑکے کو طلب کیا کہیں تو لڑکا آ گیا، لیکن اس نے طلب کیا اگر اس میں مفعول نہ بھی ہو جی تب بھی طلب کرنا جو ہے وہ متعدی ہو گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ جواب پاسبل ہے نا کس کو کا. جی بالکل. تو یہ ہے جناب ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو، لازم اور متعدی فعل کا فرق. یہ جو صرف اس میں جو انوالو ہوا ہے وہ صرف غائب والا صیغہ انوالو ہوا ہے. نہیں، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، نام بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو ہم نے پروناؤن لکھا ہوا ہے وہ اور اس نے. آپ زاہد، حامد، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. مثلا ہمیں جو دیکھنا ہے وہ تو فاعل اور مفعول سے دیکھنا ہے نا. جی ہاں. ٹھیک ہے. ابھی آگے چل کے ایگزامپل آ جائیں گے آپ کو، اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. اینی کوشچنز آن دس؟ نہیں سر، میرے لیے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. آمنہ ذرا آپ دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ پہ کیا ہے. جملوں کے اجزاء اور ترتیب. اوکے. اجزاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پارٹس، کانسٹیٹوئنٹس، پارٹس. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور ترتیب کا مطلب ہوتا ہے سیکوینس.
ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں. سر اسم جملہ اسمیہ کے اسم فاعل اور مفعول. جملہ سر اس میں اسمیہ فاعل اور مفعول. مبتدا اور خبر. سوری ٹھیک. یہ سر جملہ اسمیہ کے فاعل اور نہیں وہ جملہ فعلیہ کے ہوتے ہیں. اوکے سر سوری. مبتدا اور خبر اور سیکوینس. اور خبر. اس کی ترتیب کیا ہو گئی؟ مبتدا پہلے، خبر بعد میں. خبر بعد. ٹھیک. اب اس میں ایک ایڈیشنل چیز بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر سینٹنس میں، اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، اور جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کیا پارٹس کیا ہوتے ہیں آپ نے بھی بتائے؟ سر اس میں فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس نہیں، فاعل اور مفعول نہیں ہوتے، فعل اور فاعل ہوتے ہیں اس میں. اور فاعل. جی جو سر. اور ضروری ہے فاعل وہ ہے فعل، پہلے فعل. ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل، بعد فعل فاعل. اور پھر فاعل. تو فعل پلس فاعل، اور ہو سکتا ہے کسی میں متعلق فعل بھی ہو. جی سر. تو اس کی ترتیب یہ ہو گئی. اب آپ نے یہ پڑھ لیا اس کے اندر فعل کے اندر ایک لازم فعل اور ایک متعدی فعل. لازم فعل کے اندر تو مفعول نہیں ہوگا نا، ہوتا ہی نہیں اس کا تو. جی. لیکن جو متعدی فعل ہے اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے. جی سر. تو یہ اس کی ترتیب ہو گئی. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ایک دفعہ ہم اس کو مزید ری انفورس کر رہے ہیں. جی یہ پڑھیے. اب آپ کیا ہے آمنہ؟ جملہ اسمیہ مبتدا، خبر اور متعلق خبر. اوکے. جیسے زید جلس علی الکرسی. جی جیسے کیا معنی ہوئے؟ زید مبتدا ہے، جلسہ خبر کہ وہ بیٹھا ہے، اور متعلق خبر ہے کہ علی الکرسی کی کرسی پر بیٹھا ہے. اوکے. تو اب یہاں پر زید مبتدا ہو گیا، اور مبتدا کی پہچان کیا ہے کہ ہم وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم زید کے بارے میں. لہذا زید ہمارا سبجیکٹ اور مبتدا ہو گیا. اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ ہی سٹنگ یا ہی سیٹ. کہ وہ بیٹھا. ہی سیٹ، وہ بیٹھا. جلسا. اب اس کے بعد علی الکرسی جو ہے، اٹ از فردر ایلابوریٹنگ خبر. کس کو ایلابوریٹ کر رہی ہے؟ خبر کو. کہ وہ کہاں بیٹھا؟ کرسی پہ بیٹھا، صوفے پہ بیٹھا، سیڑھی پہ بیٹھا. اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے صبح کے وقت بیٹھا، دوپہر کے وقت بیٹھا، رات میں بیٹھا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ سب کے سب جو ہے نا متعلق خبر ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کے بیٹھنا، اور بیٹھنا جو ہے یہاں پر خبر ہے. بیٹھنے کے بارے میں جتنی باتیں بتائی جائیں گی وہ متعلق خبر ہو جائیں گی. متعلق خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید بیٹھا کرسی پہ صبح کے وقت، زید بیٹھا کرسی پہ کلاس کے سامنے، زید بیٹھا کرسی پہ ڈرائنگ روم میں. تو کرسی پہ جو ہے متعلق خبر 1 ہو گیا، ڈرائنگ روم کے اندر متعلق خبر 2 ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. اور دوسرے چلے اب یہ پورے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اور بات کرتا ہوں. سروت یہ دوسرا آپ پڑھ دیجئے. جی سر. جملہ فعلیہ لازم، فعل پلس فاعل پلس متعلق فعل. اگزامپل ہے اس کی، ذہبہ فاعل ہے حامدن، اور متعلق فعل ہے الی المسجدی. جی. یعنی حامد مسجد سے گیا. سے نہیں، کو گیا نا، الہ ہے نا. اوکے ہاں، کو گیا. حامد مسجد کو گیا. یا مسجد کو گیا ہے یا مسجد کی طرف گیا، دونوں میں سے جو بھی چاہے آپ رائٹ. کہیں. اب یہاں پر فعل پہلے آ گیا، اور وہ فعل کیا ہے؟ گیا. اس کے بعد فاعل کا ذکر آ گیا. بھائی کون گیا؟ حامدن. حامدن کیا ہے؟ رفع حالت میں فاعل ہے. اب وہ کہاں گیا؟ مسجد کو گیا، اس لیے الی المسجدی جو ہے اس کے جانے کے بارے میں ہے نا، اور اس کا جانا جو ہے وہ یہاں پر فعل ہے. اوپر والے جملے میں جلسہ جو تھا وہ خبر میں تھا، اس لیے اس کے متعلق جو ہے وہ متعلق خبر ہو گیا. اس جملے میں جو متعلق آ رہا ہے وہ ذہبہ کے متعلق آ رہا ہے، اور وہ ذہبہ یہاں پر فعل ہے، تو ہم اسے متعلق فعل کہیں گے. اور اسی طرح متعلق فعل بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کہ حامد مسجد کی طرف گیا صبح کے وقت،
حامد مسجد کی طرف گیا سائیکل پہ, حامد مسجد کی طرف گیا گھوڑے پہ, حامد مسجد کی طرف گیا بھاگتے ہوئے. تو اب جانے کے بارے میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں وہ سب اب متعلق فعل ہو جائیں گی, اس لیے کہ یہاں پر ذہبہ جو ہے وہ فعل ہے. اچھا دوسری چیز آپ نے غور کی, اس میں مفعول کیا ہے سر؟ یہ جملہ فعلیہ لازم ہے, اس میں مفعول نہیں, اس میں مفعول نہیں ہوگا, اس کی سیکوینس میں مفعول نہیں ہے. رائٹ سر. رومانہ آپ پڑھ دیجئے تیسرا. جملہ فعلیہ متعدی, اس میں ہے فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس متعلق فعل. تو اس کی ہے مثال ضرب المعلم ولدن بالصوتی. تو اس میں فعل جو ہے وہ ضربہ ہے, فاعل معلم ہے, اور مفعول ولدن, متعلق فعل بالصوتی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ متعدی فعل ہے اس لیے اس کے اندر مفعول بھی آ گیا. معنی کیا ہو گئے؟ معلم نے بچے کو مارا کوڑے سے. ویری گڈ. اب یہ بچہ جو ہے یہ نکرہ ہے, ولدن. جی, ایک بچے کو مارا, ایک بچے کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جناب آج کا آپ کا لیسن. اس میں ایک دو چیزیں میں اور بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے مجھے یاد نہیں ہو سکتا میں نے آپ کی کلاس میں بھی یہ مثال دی ہو, بڑی کیا کہنا چاہیے عجیب بیسک سی مثال ہے, لیکن یہ مثال اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے. دیکھیے اس فرض کر لیجئے کہ اس وقت میں اور آپ تین, ہم چار جو ہیں نیٹ پہ نہیں بیٹھے بلکہ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تینوں سامنے اسٹوڈنٹس کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بلیک بورڈ کے سامنے ہوں. اب ایک آدمی کلاس میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ داخل ہو کے رومانہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے مجھ سے یہ کون ہے. ٹھیک, میں نے اس کو جواب دیا یہ خاتون ہے. پھر وہ سرورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے. میں جواب دیتا ہوں کہ یہ خاتون ہے. پھر وہ آمنہ کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ کون ہے. میں کہتا ہوں کہ جی یہ خاتون ہے. وہ تنگ پڑ گیا مجھ سے, وہ آپ کی طرف جاتا ہے, کہتا ہے یہ بڈھا کون بیٹھا ہے. آپ کہیں گے جی یہ مرد ہے. اب کیا کرے گا وہ آنے والا؟ ہم میں سے کسی نے غلط جواب دیا؟ جی نہیں سر, غلط تو صحیح جواب دیا نا, غلط تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا. لیکن اس میں کوئی خبر نہیں, اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. نہیں, بٹ دس از ناٹ ہی واز لوکنگ فار. وہ جیب سے اگر اس کی پستول ہوگی تو نکالے گا, سب چاروں کو شوٹ کر دے گا. ایسی تیسی تم لوگ. صحیح بات ہے سر. He wanted me to tell him کہ بھئی یہ جو رومانہ بیٹھی ہیں ہماری, یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ بہت دور سے ہمیں جوائن کیا ہوا انہوں نے نیٹ پہ. یہ کینیڈا سے ہم سے بات کر رہی ہیں. اور یہ سروت ہیں, یہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ڈاکٹر ہیں اور یہ کراچی میں ہوتی ہیں. یہ آمنہ جو ہے یہ ہماری ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور کلاس سے پہلے سو رہی ہوتی ہیں, ان کو جگانا پڑتا ہے. اب جب انہوں نے آپ سے پوچھا یہ کون ہے, آپ کہے کہ یہ ایک بڈھا ہے, ڈانٹتا بہت ہے, ہمارا استاد ہے. اوکے, دس از واٹ ہی وانٹیڈ. اچھا, اب بات یہ کہ ہم نے بھی جو جواب دیے تھے وہ صحیح دیے تھے. اب ہوا کیا ہے, دیکھیے انٹرنسک دو پوزیشنز ہیں. میں بفی نفسی ہی کہتے ہیں نا, ذاتی طور پہ میں ایک مرد ہوں, بڈھا آدمی ہوں. تو اگر مجھے کوئی کہتا ہے یہ بڈھا مرد ہے تو صحیح کہتا ہے. لیکن سننے والا تو یہ چاہتا ہے نا کہ میرا رول کیا ہے. بھائی یہ گیدرنگ میں یہ کھڑا ہوا ہے بندہ, اس کا رول کیا ہے. آپ نے کہا جی یہ ٹیچر ہے, اس کو سمجھ آ گئی بات, ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہوں یہ خاتون ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ خاتون ہے. میں کہہ رہا ہوں جی یہ خاتون بھی ہے, یہ کوآرڈینیٹر ہے کلاس کی. تو ہم میں سے ہر ایک کی دو پوزیشنیں ہو گئی. ایک ذاتی ہماری ہم کون ہیں, اور ایک ہمارا رول کیا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھے ہیں ان سب کے بارے میں یہ زیدن جو ہے وہ ایک اسم ہے نا.
اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ زیدن جلسہ علی الکرسی میں زیدن کیا ہے، آپ کہہ جی یہ اسم ہے. کرسی کیا ہے، کہ جی یہ اسم ہے. جلسہ کیا ہے، جی یہ فعل ہے. مسئلہ تو نہیں حل ہوا نا. ہاں آپ کہیں جی زیدن ایک اسم ہے جو مبتدا ہے، مبتدا کا رول ادا کر رہا ہے. جلسہ ایک فعل ہے لیکن یہاں خبر کا رول ادا کر رہا ہے. علی الکرسی جو ہے یہ ایک مرکب جاری ہے، یہاں پر یہ متعلق خبر کا رول ادا کر رہا ہے. تو ہر ایک کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک اس کی اپنی حیثیت اور ایک اس کا رول کیا ہے. یہ چیز جس کو سمجھ میں آ گئی نا، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ضربہ جو ہے فعل ہے، المعلم یہاں پر اسم ہے لیکن فاعل ہے. ولدن جو ہے وہ اسم لیکن یہاں پر مفعول ہے. بالصوتی مرکب جاری ہے، یہاں پر متعلق فعل کا رول ادا کر. کچھ کلیئر ہوتی ہے بات اس سے؟ کس کی باری تھی مجھے یاد نہیں. جی سر کافی کلیئر ہوگی. جی سر. اب یہ آخری میرے خیال ہے رومانہ نے پڑھا تھا. رومانہ یہ ایک اور پڑھ دیں ذرا اوپر. جی سر. فاعل ہمیشہ رفع اور مفعول نصب حالت میں ہوتا ہے. یہ ذیل پکا میں کر لیں، اس کو گھوٹ کے پی لیں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے شروع میں جو اس کو پڑھا تھا اسم کی پہلو میں، آپ کو یاد ہے تو ہم نے پڑھا تھا اسم کا پہلا پہلو جو ہے وہ اسم کی حالت ہے، اور رفع کو ہم نے رفع حالت کو کہا ہی تھا فاعلی حالت. جی سر کہا تھا. اور نصب کو کہا ہی ہم نے تھا مفعولی حالت. اور جی جر سر. کو ہم نے کہا تھا اضافی حالت. تو ٹھیک ہے. فاعل ہیز ٹو بی رفع، مفعول ہیز ٹو بی نصب. اگر آپ نے اس کو فاعل اس کو رفع اس کو نصب کر دیا تو وہ بدل جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک. تو یہ ہے جناب ٹوٹل لیسن آج کا. اب اس لیسن پہ کوئی سوال ہو تو پوچھے، نہیں تو ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، اور ایکسرسائز میں انشاءاللہ آپ سب سمجھ جائیں گے. اینی کوشچنس؟ نہیں سر ابھی سمجھ آ گیا، بٹ ڈیفینیٹلی سر ایکسرسائز میں ٹربل ہوگی، سو لیٹس گو ٹورڈز دی ایکسرسائز. نہیں انشاءاللہ کوئی ٹربل نہیں ہوگی. آپ کو فکر کیوں کر رہی ہیں؟ اوکے چل جائے یار، نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اوکے جی آمنہ آپ شروع کیجیے ذرا. آمنہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سوری سر میرا مائک بند تھا، میں بول رہی تھی پر. جی ذخیرہ الفاظ. جی گزشتہ اسباق میں آپ نے جتنے افعال یاد کیے ہیں انہی کو ذیل میں دوبارہ لکھ کر ان کے سامنے ان کے مصدری معنی دیے گئے ہیں. یہاں رک جائیے. مصدری معنوں کا کیا مطلب ہوا؟ اوکے دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر جو ہے ایکٹیویٹی کا نام ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں ذہبا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، تو وہ گیا جو ہے وہ تو پاسٹ ٹینس ہو گیا، تو یہ ورب ہو گیا. لیکن جانا جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے اور وہ مصدر ہو گیا. ٹھیک، تو پہلے آپ کو ذہبا کے سامنے لکھا ہوا ملتا تھا وہ ایک مذکر گیا. اب کیا ملے گا آپ کو؟ جانا، مصدری معنی ملے گا. دخلا لکھا ہوگا، پہلے ہم نے پڑھا تھا دخلا کا مطلب وہ داخل ہوا، اب کیا لکھا ہوگا؟ داخل ہونا. ٹھیک، جنرلائز معنی ہوگا. اوکے آگے پڑھی. آگے ہے نیز ان میں جو افعال لازم ہیں ان کے سامنے کوسین میں لام اور جو متعدی ہیں ان کے سامنے میم بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ نوٹ کر لیں کہ کون سا فعل لازم ہے اور کون سا متعدی. نیز ان کے مابین کے فرق کو بھی آپ اچھی طرح سے نشین کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب کوسین کسے کہتے ہیں؟ بریکٹس. تو اب آپ کو ہر ورب کے سامنے
بریکٹ ملے گا, بریکٹ کے اندر یا لام لکھا ہوگا یا میم لکھا ہوگا. لام کا مطلب ہوا کہ یہ فعل لازم ہے, اور لازم کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ اس میں ہمارے پاس مفعول نہیں ہوتا. ویری گڈ. مفعول نہیں ہوتا, ایکٹیویٹی کا جو اثر ہے وہ فاعل پہ ہی ہے, کس کو کا جواب نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. ٹھیک. اور متعدی کیا ہے؟ متعدی میں ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے. بات واضح ضروری کرنے, ہوتا ہے. مفعول چاہیے جی سر, اس میں ہوتا ہے. اور کس کو کا جواب مل جائے گا. مل جائے گا. جی. اور جو فعل کا اثر ہے وہ فاعل پہ نہیں پڑے گا بلکہ وہ ٹرانزٹ ہو جائے گا, مفعول پہ ملے گا. مفعول پہ. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. چلیں جی, یہ پہلی 2 لائنیں آپ پڑھ لیں. جی بلکہ ہاں, 3. پہلا ہے جی داخلہ لازم ہے داخل ہونا, فرحہ لازم ہے خوش ہونا, غلبہ یہ سبھی لازم ہے, غالب ہونا, ضاحکہ ہنسنا. اوکے. اور ایک اور پڑھ لیں. قربہ قریب ہونا, بعودہ دور ہونا. آپ کو سب کے سب لازم مل گئے. ٹھیک ہے جی. لازم. ٹھیک ہے. کیوں مل گئے لازم؟ اس کا مطلب اس میں آپ ان میں سے جو 6 الفاظ دیے ہیں کسی میں مفعول لگا سکتی ہیں آپ؟ مفعول نو سر. اور دیکھیں سب کے لیے کیا لکھا ہے, اگر آپ اس کے صیغے کے معنی دیکھیں, وہ داخل ہوا, وہ غالب ہوا, وہ قریب ہوا, وہ ہنسنا. سب کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے کیا ہے؟ وہ. تو لازم کے اندر جو استعمال ہوگا وہ. اب سروت یہ 3 آپ پڑھ دیجئے. اوکے. قرأ یہ متعدی ہے, پڑھنا. فتح یہ بھی متعدی ہے, کھولنا. کتبہ یہ بھی متعدی ہے, لکھنا. اکلا یہ بھی متعدی ہے, کھانا. جلسہ یہ لازم ہے, بیٹھنا. نجح یہ بھی لازم ہے, کامیاب ہونا. اوکے. اب اگر آپ ذرا صیغے کے معنی بتائیں اور دیکھیں لازم اور متعدی کیسا لگتا ہے. سر قرأ کا کیا معنی بتائیں گے آپ؟ سر کس کا؟ قرأ قرأ اس نے پڑھا. اس نے, وہ تو نہیں آیا نا. نہیں سر, اس نے. تو متعدی میں کیا آتا ہے؟ اس نے. نیکسٹ. رائٹ سر. نیکسٹ پڑھیے. سر فتح سر اس نے کھولا, یہ بھی یہاں بھی آ متعدی گیا, ہے. یہاں بھی اس نے آ گیا. جی سر. اچھا یہ کتابہ جلسہ پڑھ, نیچے والا جلسہ پڑھیں. جلسہ وہ بیٹھا. جیسے ہی لازم ہوا اس نے سے ہٹ کے وہ ہو گیا. وہ بن. رائٹ سر. اور نجح وہ کامیاب ہوا. اور کتبہ اس نے لکھا. فرق محسوس کیا آپ نے؟ جی سر. اور اکلا سر اس نے کھایا. تو یہ ٹپ بھی مل گئی آپ کو, اور مفعول بھی دیکھ لیا آپ نے کس کے ساتھ مفعول ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک. اوکے. رومانہ آپ کے لیے کچھ بچا ہے؟ 2 بچے ہیں. جی جی. قدیمہ یہ لازم ہے, آنا. ذہبہ لازم ہے, جانا. مریضہ لازم بیمار ہونا. طفل جمع اطفال بچہ. اوکے. اب آپ دیکھیں اتفاق سے آپ کو سب لازمی ملے, اس میں آپ کسی میں لگا سکتی ہیں مفعول؟ نہیں سر. تینوں میں آپ نے دیکھ لیا, اور تینوں میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ آیا, وہ گیا, وہ بیمار ہوا. تو لازم میں جو ہے آپ کا لفظ استعمال ہوگا وہ, اور متعدی میں ہوگا اس نے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے جی. ایک ورڈ ہے وجدہ. سو وجدہ دیٹ از متعدی, اس کا معنی ہے پانا. پانا. ہاں. فاؤنڈ, I don't know فاؤنڈ.
سن نہیں ہے سر، میرے پاس وجدہ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، وہ ایڈیشن کا فرق ہوگا نا تھوڑا سا، اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی، اب یہ ایکسرسائز شروع کریں. یہی ہے نا اس کے جی بعد؟ سر. جی آمنہ. اوکے سر. ایکسرسائز ہے افعال کے صیغے اور جملوں کی اجزاء کی وضاحت کریں پھر ترجمہ کریں. اب یہاں پہ وہ چیز آ مثال گئی جو میں ہے. نے آپ کو مثال دی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. اوکے فعل ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک، تو دونوں اس کے رول، ٹھیک. ایک رول ہے اس کا اور ایک وہ واٹ از اٹ ایگزیکٹلی وہ کیا ہے، اور فی نفسی، اور اس کے بعد یہ کہ اس کا رول کیا ہے. جی ٹھیک ہے سر. سر مثال میں ہمارے پاس پہلا دیا ہوا ہے کہ قرأ ابراہیم القرآن فی البیت. یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے ہے قرأ پڑھا. یہ یہ فعل ہے. ابراہیم نے نہیں، یہ ایسے اسم ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور نہیں یہاں پر بھاگنا نہیں ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے. تسلی سے پڑھیں، یہ کرنا ہے آپ کو، اسی طرح تجزیہ کرنا ہے. جی قرأ. ٹھیک. قرأ اس نے پڑھا، مطلب ابراہیم نے پڑھا، تو یہ ہمارا فعل ہے یہاں پر. ہاں فعل ماضی لکھا ہوا ہے نا سامنے. جی سر، فعل ماضی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے اور اس کا صیغہ واحد مذکر غائب، جو کہ واحد ہے، صیغہ ون. مذکر غائب ہے. صیغہ ٹھیک ہے. ون. جی جس فعل والا تھا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. ابراہیم فاعل ہے، اس لیے رفع حالت میں ہے کیونکہ فاعل رفع حالت میں ہی ہوتا ہے. اوکے، القرآن مفعول ہے، دیکھیں آپ خود اس پڑھی لیے غلط رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں اور مفعول کہہ رہی ہیں. سر میں نے ال پڑھا ہے. القرآن. القرآن پڑھا نا آپ نے، قرآن تو نہیں ہے. القرآن نہ، ہاں سوری، مفعول تو قرآن ہو القرآن. نہیں سکتا نا، یہی تو ابھی ہم نے پڑھا ہے. جی سر. اوکے، اس لیے اس لیے وہ حالت نصب میں ہے، اوکے. نصب سو حالت میں دس ہے. از سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو بی اویئر آف، کہ وہ اوکے فاعل ہے سر. اوپر والا، اس لیے وہ رفع حالت میں. اور نیچے یہ والا مفعول القرآن ہے تو مفعول ہے، اس نصب لیے وہ حالت میں. نصب حالت میں ہے. جی ٹھیک ہے سر. فی البیتی مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. ہاں، دیکھیے اب اصل میں کیا ہے، یہ مرکب جاری ہے، رول کیا ہے، متعلق فعل ہے. القرآن جو ہے بیسیکلی تو ایک اسم ہے، نصب حالت میں ہے، لیکن رول کیا ہے، مفعول. ابراہیم بھی ایک اسم ہے، رفع حالت میں ہے، رول کیا ہے، فاعل. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. جی آگے چلیے. یہ جملہ یہ جو سے شروع ہو رہا تھا، اس کے بعد دوسرا یہ جملہ فعلیہ ہے. ترجمہ ہاں ایک ابراہیم ختم نے کریں. گھر میں قرآن پڑھا. دس از انف، آپ کے لیے اتنا کافی ہے. اب آپ یہ بتائیے، یہ سمجھ آ گیا آپ کو تجزیہ؟ جی سر. اس میں جلدی نہ کریں، آپ کو اسی طرح تجزیہ کرنا ہے اگلی ایگزامپل میں. آرام سے سمجھیں ٹھیک ہے. اس کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. اوکے سرورت، یہی چیز ہے. دوبارہ دوسرا مثال کیجئے. اوکے، مثال نمبر 2، ابراہیم قرأ القرآن فی البیت. جی اوکے، اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ اسم ہے ابراہیم، یہ مبتدا ہے، اور نیکسٹ ہے قرأ، یہ فعل ماضی ہے، اور ضمیر فاعل ہوا اس میں شامل ہے. اس کے کوئی بعد چیز پھر نہیں ورڈ ہے. آرام سے پڑھیں، جلدی نہیں ہے، آرام سے پڑھیں. سمجھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پوچھیں، اسکپ نہ کریں اس وقت چیز کو، کسی کو بھی، کہ بھئی یہ فعل ماضی ہے کہ نہیں فعل ماضی، نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. ضمیر جی فاعل، صحیح. ضمیر فاعل ہوا اس میں شامل ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ سر پوشیدہ اس نے ضمیر کہتے کیا. ہیں نا، فاعل دو قسم سے ہوتے ہیں، ایک تو اس میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں پہ تو اس میں ظاہر نہیں ہے اس میں ظاہر. نہیں سر، ہاں ہے، نہیں ابراہیم ہے سر، نا، ظاہر نہیں، پوشیدہ ہے پھر سر. اس میں سر ظاہر ہے پوشیدہ نا، ہے. ابراہیم خیر اینی وے، سوری اچھا مجھے یہاں اس میں لیے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ
فعل ظاہر اور فعل وہ تو جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے میں نے غلط آپ کو ریفرنس دے دیا، یہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے، ریفرنس نہیں ہے صحیح وہ، یہاں پہ تو مبتدا اور خبر ہوگی. جی صحیح ہے، ابراہیم مبتدا ہو گیا. آگے پڑھیے. قرأ جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور ضمیر فاعل ہوا اس میں شامل ہے. آگے چلیے. القرآن مفعول ہے، یہ حالت نصب میں ہے. اچھا اب نیکسٹ ہے فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن کر ابراہیموں کی خبر ہے. یہاں رک جائیے، اس کو سمجھیے، ویری امپورٹنٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فعل فاعل اور مفعول یہ تینوں مل گئے ہیں. جب یہ تین ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. رائٹ تو یہاں پر ایک فعل ایک فاعل اور ایک مفعول مل کے جملہ فعلیہ بنا ہے، اور وہ تینوں جملہ فعلیہ بن کے ایکچولی خبر بن گئے. وہ کیسے؟ رائٹ سر. آپ نے کہا قرأ جو ہے وہ فعل بھی ہے، اس میں فاعل موجود ہے، ٹھیک؟ رائٹ تو سر. فعل ہو گیا فاعل ہو گیا، اور القرآن جو ہے وہ مفعول ہے. مفعول ہو گیا. تو قرأ القرآن جو ہے اس میں فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں آ گئیں. تو قرأ القرآن جو ہے بذات خود ایک جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ تو بن گیا، لیکن اس سینٹنس میں اس کا رول کیا ہے؟ قرأ القرآن وہ ہے خبر. رائٹ، ابراہیموں کی خبر ہے یہ. رائٹ. تو اب اتنی بات ہو گئی. دیکھیں وہ ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے، لیکن رول ان کا کیا ہے؟ خبر. رائٹ. ٹھیک سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی. اوکے جی سر. آگے چلیے. عدد اور جنس کے لحاظ سے عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے صیغہ واحد مذکر آیا ہے. ویری گڈ. ٹھیک. رائٹ سر. فی البیتی یہ مرکب جاری ہے اور متعلق خبر ہے. سمجھ آ گئی یہ بات بھی؟ جی سر، کیونکہ سر یہ ہمارا جملہ، یہ جملہ اسمیہ ہے اور ہمارے پاس اس میں مبتدا اور خبر تھا، اسی لیے فی البیتی جو ہے وہ متعلق خبر ہے. ویری گڈ. ترجمہ ہے ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا. ویری گڈ. میری کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، رشید لکھا ہوا ہے. اینی وے. جی سر، میں بھی سوچ رہی ہوں رشید کہاں سے آیا ہے یہ. ہاں یہ مس پرنٹ ہے یہ. اچھا جی، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ تجزیہ کیسے کرنا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا، یہی ہے نا دونوں کے معنی. جی سر. پہلا جملہ فعلیہ تھا، اس کے بھی یہی معنی تھے. نیچے والا جملہ اسمیہ، اس کے بھی یہی معنی ہیں. ٹھیک. رائٹ. جی سر. اوکے جی. رومانہ اب آپ کی باری آ گئی. کوشچن نمبر 1. اوپر تو مثالیں چل رہی تھیں. جی رومانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی آمنہ آپ پڑھ دیجیے. اوکے سر. پہلا ہے سر میں آ گئی. سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے. پہلا اس کا ہے کتب معلم کتابا بقلم رصاصی. رصاص نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیے. رصاصی. جی جی سر اس کا آ جائے گا کتب. سر یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اوکے. اور اس میں سب سے پہلے کتبہ، یہ کتبہ یہ فعل ہے، کتبہ اس نے لکھا. معلم نہیں، پورا یہ تجزیہ ایسے کریں جیسے تجزیہ ایسے کریں جیسے ہم نے اوپر ایگزامپل میں کیا ہے. جی سر میں بتاتی ہوں. سر اس میں یہ ہے کتبہ اس کا ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. اور یہ سر یہ جو فعل ماضی ہے، اور یہ سر اس کا اور کیا چیز تھی مجھے یاد نہیں آ رہا. آپ تھی نہیں نا مثال کے وقت، تو آپ چلی گئی نہیں چائے بنانے، تو کیسے پتہ چلے گا آپ؟ سر میں یہی تھی، ذرا سا مجھے بھول گیا. نہیں تو پھر کیسے آپ کو، اگر یہی تھی تو کیوں نہیں سنا آپ نے پہلے؟ دو ایکسرسائز، وہ کیا نا ان لوگوں نے.
جی سر یہ فعل ماضی ہے اور جی جملہ فعلیہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اور سر اس میں اگلا جو ہے معلمن ہے. نہیں، فیل کے بارے میں اوپر دیکھیے نا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اوپر کی ایگزامپل بھی میں نے اسکرین پہ ڈال دی ہے. قرأ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ فعل ماضی ہے اور ضمیر فاعل ہوا اس میں شامل ہے. اوکے، تو اس کے اندر بھی کوئی ضمیر ہے. یہ فعل ماضی کا صیغہ ون ہے. جی فعل ماضی کا سر یہ صیغہ ون ہے. اوکے ہاں سر آگے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا صیغہ ون ہے سر. اوکے، آگے چلیے. اب جو ہے معلمن ہے، اور یہ سر اس کی معلمن جو ہے یہ ایک اسم تو ہے، لیکن یہ اس کی جو اپنا رول ہے سر اس کا وہ ہے فاعل ہے. یہ ویری گڈ، بہت اچھے. جی رفع حالت، ویری فاعل گڈ. جو ہے رفع حالت. اور اس کے بعد سے ہم اس کی چلے جائیں گے کتابن. یہ اس کا مفعول ہے سر، ویری گڈ، کیونکہ یہ نصب. ویری گڈ، بہت اچھے. جی اور بھی کلم رساسی، یہ اس کی متعلقہ فعل ہے سر. متعلق فعل ہے، بالکل صحیح. اور یہ بذات خود جو ہے کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے، اور ہاں سر یہ وہ ہے مرکب جاری ہے. دیکھیے یہ مرکب جاری بھی جو ہے بڑا عجیب قسم کا ہے. مرکب جاری کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جار ہوتا ہے اور دوسرا مجرور. یہاں پہ حرف جار تو بے زیر بے ہو گیا، ٹھیک ہے، جی لیکن اس کا جو مجرور ہے وہ خود ایک مرکب ہے. قلم الرصاصی، مرکب لیڈ، توصیف، ہاں مرکب اضافی. مرکب اضافی، ٹھیک ہے سر. لیڈ کا قلم، سیسے کا قلم. جی سر. اب یہ جو سیسے کا قلم ہے، اگر یہ بے زیر بے نہ ہوتا تو یہ ہوتا قلم الرصاصی. ٹھیک ہے سر. بے زیر بے نے اس کو جر حالت میں کر دیا قلم الرصاصی. تو اس میں ہم کہیں گے بے زیر جو ہے یہ جار ہے، اور قلم الرصاصی مرکب اضافی ہے جو مجرور ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے سر. تو ان دونوں کو ملا کے یہ مرکب جاری بن گیا، اور یہ متعلق فعل ہے. ٹھیک، جی متعلق فعل، ٹھیک ہے. معنی کیا ہو گئے؟ استاد نے کتاب کو لکھا. اچھا، یہ کتاب نہیں، کتاب کہتے ہیں، کتابن کا مطلب ہوتا ہے مکتوب کہہ لیں نا. کوئی بھی کسی چیز پہ بھی لکھا، کوئی پیسیج لکھا، پیسیج کہہ لیں، مکتوب کہہ لیں، ریٹن ڈاکومنٹ. ہاں، استاد نے مکتوب لکھا. ٹھیک ہے، استاد نے مکتوب لکھا سیسے کے قلم کے ساتھ. ویری گڈ. اور یہاں پر استاد جو ہے اگر آپ غور کریں گی تو نکرہ ہے. ہاں، ایک استاد نے لکھا. ویری گڈ، ہو گیا جی، بالکل کلیئر ہو گیا. اوکے جی آمنہ آپ چلیے نیکسٹ. اوکے سر، سیکنڈ ہے قرأت الرجال رجال القرآن فی المساجد. سر یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور قرأتی پڑھا فعل ماضی ہے. رجالو، نہیں، رجالو اس میں آپ اب تک 3 ایگزامپلز ہو چکی ہیں، آپ خود بھی کر چکی ہیں، پھر بھی مس کر رہی ہیں. قرأت کو آپ نے ڈسکرائب ہی نہیں کیا، کچھ تجزیہ کریں اس کا. سر یہ یہاں پر فعل ہے، اور یہ اس کی، اور یہ تو نصب جر حالت میں ہے. اچھا، فعل بھی اب جر حالت میں ہونے لگا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر اس میں جو تی یوز ہوا ہے نا، تی لگا ہوا ہے ساتھ، تو وہ اس کے لیے ہے، مردوں کے لیے. اور یہ ایک منٹ، اس کا سیگا میں دیکھ کے بتاتی ہوں سر. مجھے قرأتی الرجال واحد.
جی سروت آپ بتا سکتی ہیں کچھ؟ اچھا سر اس کے اندر اوکے لیٹس ڈو اٹ اگین قرأت الرجال القرآن فی المساجد قرآنی کر دیا آپ نے، فی المساجد سے کیا قرآنی کر دیا آپ نے. قرآن نہیں سر قرأت الرجال القرآن فی المساجد جی جس میں قرأتی فعل ماضی ہے صیغہ واحد مؤنث مخاطب غائب واحد مؤنث مخاطب کیا کیا ہو گیا؟ غلط کر دیا کیا میں نے؟ ایک مرتبہ میں اگر میں بھی دوبارہ سے دیکھ لوں تو آپ اس طرح ہنس رہے ہیں کہ دیٹ گاٹ می آف. اوکے ایک منٹ سی والا ہے نا تو سر صحیح تو ہے مخاطب تو ہے سر مخاطب تو ہے اچھا تو کس کو مخاطب سر کر اٹس رہے ہیں؟ واحد سر اٹس واحد صیغہ واحد مؤنث مخاطب کا ایسا ہی ہے تی تو ہے اوکے آپ لوگ کے پاس یہ گردان ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، سب کے پاس ہے یہ گردان فعل ماضی کی؟ نہیں سر میں بتاتی ہوں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گردان ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں. نہیں سر ہے سر یہ وہ ہے سر میں مجھے یاد آ گیا سر یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. تو اس کو آپ صیغہ واحد کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ صیغہ 4 کہتے ہیں نا؟ جی سر 4 کہہ لیں سر وہ تھوڑا سا وہ تے کے نیچے زیر کی وجہ سے ہو گیا تھا سر نے صیغہ نمبر 4 جو کہ واحد مؤنث غائب ہے. اوکے ٹھیک ہے اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از الرجالو یہ فاعل ہے اس لیے یہ حالت یہ مجھے بتائیے کہ یہ رجالو کے کیا معنی ہیں؟ الرجالو الرجالو کے معنی ہیں الرجالو. نہیں سر اس کا معنی ہے مرد اوکے بہت سے مرد. تو یہ جو بہت سے مرد ہیں کیا یہ بڑے زنانہ قسم کے ہیں؟ نہیں سر اصل میں جس وقت سر یہ ہم لوگ نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا اس کے اندر کہ جب آپ کے پاس عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر جب ہم وہ کرتے ہیں واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. ویری گڈ. عاقل کی جمع نہ کہیں پھر وہی بات ہوگی جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے. جمع مکسر سر جمع مکسر ہو ایگزیکٹلی عاقل کی جمع مکسر ہو یہ جو 3 وہ پڑھی تھی جمع کہیں گی تو وہ تو پھر سارا معاملہ ہی غلط ہو جائے گا. جی پھر تو سر یہ جو ہم نے 3 وہ پڑھی تھی اس کی اس میں سے یہ ایک وہ ہے. بہت اچھا بہت ہی اچھی آپ نے یادداشت دکھائی ہے، بہت اچھا کیا آپ نے. اس کو ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی جن 3 صورتوں میں آپ فعل مذکر یا مؤنث دونوں میں سے جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ سر. اچھا دوسرے میں جو چیز یہاں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے پوچھوں کہ آپ لوگوں کے سامنے گردان ہے یہ موجود تینوں کے سامنے؟ جی سر ہے. اوکے ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. صیغہ نمبر 1 سے لے کے 5 تک 1 2 3 4 5 ان 5 میں جو لام کلمہ ہے وہ متحرک ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ پہلا صیغہ ہے فعلا، لام کلمے پہ کیا ہے؟ زبر. دوسرا ہے فعلا، لام کلمے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تیسرا ہے فعلو، لام کلمے پہ کیا ہے؟ پیش. چوتھے میں فعلت، زبر. پانچویں میں فعلتا، زبر. تو آپ نے دیکھا ان 5 میں لام کلمہ متحرک ہے، 4 کیسز میں زبر ہے اور 1 کیس میں پیش ہے. اس کے بعد جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں سب میں لام کلمے پہ ساکن ہے. جی سر. فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلنا، فعلتو، فعلنا، سب کے اوپر لام ساکن ہے. جی سر. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. اب یہاں پہ تھا قراءتی، تو یہ قراءتی میں لام کلمہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے.
یہ تی تو بنا ہے اس لیے کہ دو ساکن کے قاعدے کی وجہ سے بنا ہے نا. جی سر. صیغہ تو جو ہے یہ اس کو آپ کو قراءتی کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ صیغہ ہے قراءت. قرات. دیٹس رائٹ سر. لکھنے میں وہ چونکہ دو ساکن آتے ہیں اس لیے آپ نے اس کو زیر کر دیا. ادروائز اس کا صیغہ جو ہے وہ قراءت ہے. ٹھیک. قرات. رائٹ سر. اوکے جی چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد الرجالو ہو گیا. یہ فاعل ہے اس لیے یہ حالت رفع میں ہے. تھرڈ ورڈ از القرآن. یہ مفعول ہے کیونکہ اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے. ویری گڈ. اور فلم مساجدی یہ متعلق فعل ہے اور یہ خود بذات خود مرکب جاری ہے. ویری گڈ. بہت اچھا. اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہے اور ترجمہ ہے آدمیوں نے مسجدوں میں قرآن پڑھا. ویری گڈ. بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے رومانہ اب آپ کر لیجئے نیکسٹ. جی سر یہ تھرڈ والا ہے الرجال قراء القرآن فی المساجد. سر یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس میں مبتدا اور خبر ہوگی. ویری گڈ. تو سب سے پہلے جو الرجالو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ فاعل ہے سر کیونکہ یہ رفع حالت میں ہے. جی سر میری اب اسکرین غائب ہو گئی ہے. مبتدا جو ہوتا ہے نا مبتدا بھی رفع حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے سر مبتدا رفع حالت میں. اور سر اس کا دوسرا نمبر ہے قراء. یہ یہاں پہ یہ فعل ہے سر. فعل ماضی ہے اور اس کا صیغہ نمبر 3 ہے یہ. ویری گڈ. اور فعل ماضی اور صیغہ نمبر 3. پھر قرآن ہے سر. یہ اس کا مفعول ہے. ویری گڈ. اور یہ نصب حالت میں ہے. ویری گڈ. فعل مساجدی یہ مرکب جاری ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ متعلق خبر ہے. یہ مجھے بتائیے خبر تو آپ نے بتائی نہیں. یہاں تو آپ نے بتایا فعل ہے اور مفعول ہے یہ بتایا آپ نے. قراء القرآن جو ہے یہ اس کی خبر ہے. ہاں تو پھر آپ یہ بتائیے نا قراء القرآن جو ہے فعل فاعل اور مفعول مل کے یہاں پہ خبر ہے. ٹھیک ہے سر. فعل فاعل اور مفعول بن کے خبر ہے. ٹھیک. اور اس کی جو متعلق خبر ہے وہ فی المساجد. بالکل صحیح ہے. اوکے جی آمنہ نیکسٹ 4 نمبر. اوکے سر. ذهب النساء الى السوق. صحیح یہ ہمارے پاس جملہ فعلی ہے. سب سے پہلے ذهب یہ فعل ماضی معروف کا واحد مذکر واحد والا سیکھا ہے. غائب کا مذکر واحد والا سیکھا ہے اور یہاں پر یہ فعل ہے. جی ویری گڈ. اور اس کے بعد النساء یہ ہمارے پاس رفع حالت میں تو یہ فاعل ہے عورتیں. تو یہ بڑی مردانہ قسم کی عورتیں ہیں. تب ذهب النساء سر ذهب ہمارے لیے وہ بازار کے لیے آیا. بازار ہمارے پاس مذکر ہوتا. بازار یہ ذهب النساء الى السوق. آپ سوقی میں کہاں پہنچ گئی ہیں؟ ذهب النساء گئی عورتیں گئی. تو گئی کہاں ہے؟ ذهبا تو آپ کہہ رہی ہیں صیغہ 1 ہے مذکر کا ہے. سر وہ تو یہی بنتا ہے ذهب فعل واحد کا مذکر غائب. مذکر کا بنتا ہے نا. تو یہاں پہ مذکر کون ہے؟ بازار. تو بازار کہیں چلا گیا پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آمنہ پہ. نہیں سر عورتیں بازار کی طرف گئیں کیونکہ یہ ہمارے پاس اگر عورتیں گئی ہیں تو پھر آپ اردو میں بھی ایسی گئی عورتیں بازار گیا. نہیں گیا آپ عورتوں کو کہہ رہی ہیں بازار کو کہہ رہی ہیں؟ کون گیا بھائی؟ نہیں عورتیں سر کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو فائل ہے وہ یہ ہمارے پاس ٹرانزٹیو والا ہے نا. تو ٹرانزٹیو سے کیا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتی ہے مذکر سے مؤنث ہو جاتی ہے. دیکھو یہ میں کہتا ہوں اگر دوسرا جب کر رہا ہوتا ہے نا تو تم لوگ سنتے نہیں ہو. یہ سب سے بڑی خرابی ہے.
سر میں سن رہی تھی. میں نے یہی باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہی باتیں میں نے سروت سے کی تھی. قرأت الرجالو، انہوں نے کہا جی قرأت مؤنث ہے اور رجالو مرد ہے، تو میں نے کہا یہ بڑی زنانہ قسم کے مرد ہیں. یہی بات اس سے کی تو تھی اس کی ایگزیکٹلی. وجہ سے عاقل. تو یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے مطلب یہ اس لیے آپ کے ساتھ اس لیے میں وہ بحث کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے ایگزیکٹلی یہی بات ڈسکس ہو چکی ہے. اب بتائیے جواب. اور سر اس میں ہمارے پاس فاعل اسم ظاہر اور عاقل کی جمع مکسر ہے، تو ہم فعل مذکر یا مؤنث دونوں لے ویری سکتے گڈ، ہیں. زبردست، بالکل صحیح جی. تو اس لیے ہم نے یہاں پر یہ مذکر لیا ہے. ویری گڈ. اور آگے نساء یہاں پر فاعل ہے اور رفع حالت میں ہے. ویری گڈ. السوق کی بازار کی طرف، بازار ہمارے پاس مفعول ہے اور یہ نصب حالت میں. نصب حالت میں، شاباش. سوقی جو ہے وہ نصب اور حالت میں. جر حالت میں سر، اضافی حالت ہے یہاں پر. یہ سر متعلق فعل ہے. متعلق فعل کیا ہے؟ متعلق فعل بازار السوقی. اوکے. مرکب جاری ہے آمنہ، مرکب جاری بازار کی طرف، کیونکہ اس میں حروف جار الا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو السوقی یہ پورے کا پورا مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. اچھا جی، اب میرے خیال اتنی انالیسس کا ٹائم نہیں ہے، اب ذرا جلدی جلدی کر لیں. سروت آپ کیجئے نیکسٹ. اوکے. نمبر 5 النساء ذهبن الى السوق. سر انالیسس نہیں کروں کیا؟ تیزی سے کر دیں بس. ہاں اچھا سر، یہ جملہ اسمیہ ہے جس کے اندر النساء جو ہے مبتدا ہے رفع حالت میں، ذهبن فعل ماضی ہے جس میں ضمیر فاعل ہن جو ہے وہ پوشیدہ ہے، الى السوق جو ہے مرکب جاری ہے، متعلق خبر ہے، اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے اس کی خبر بن رہے ہیں مبتدا کی، اور یہ اس کے معنی ہیں عورتیں بازار کی طرف گئیں. ویری گڈ. اوکے. کدھر گیا بھائی؟ یار یہ میرے سے جاتا نہیں، کیا مسئلہ کیا ہے اس کا؟ ہاں جی، اب یہ کہ یہ کس کی باری آ گئی اب؟ رومانہ جی، تھوڑا جلدی جلدی کریں پلیز. جی سر. یہ قدم الاولاد فی المسجد ثم ذهبوا بعد الصلاۃ. تو سر یہ قدیمہ جو ہے یہ سے پہلے یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اس میں سر یہ جو قدیمہ ہے یہ پہلا صیغہ ہے سر. یہ ویری گڈ. اور اولادو جو ہے یہ سر اس کا فاعل ہے اور یہ رفع حالت میں ہے. ویری گڈ. فی المسجدی سر یہ مرکب جاری ہے اور یہ یہاں پہ اس کی متعلقہ خبر ہے سر. خبر متعلقہ فعل ہے سر اس کا. متعلقہ فعل. ثم پھر ذهبوا یہ بھی سر یہ صیغہ نمبر 3 ہے. یہ اس کو آپ ایسے کہیے کہ یہ جو اب تک آپ نے پڑھا نا قدیم الاولاد فی المسجدی، یہ ایک سینٹنس ہو گیا. اب سما جو ہے وہ کنجنکشن ہے جو دوسرے سینٹنس کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے. ٹھیک ہے کنجنکشن. اور ذهبوا سر یہ صیغہ نمبر 3 ہے، فعل ماضی معروف کا صیغہ نمبر 3 یہاں پہ یوز ہوا، اور یہ انہی کے لیے یوز ہوا ہے جو یہ اولاد کے لیے سر. یہ جو فائل بعد الصلاتی کی متعلقہ متعلقہ خبر ہے سر اس کی. خبر تو آپ نے اب تک کوئی بتائی؟ کسی کو بتایا آپ نے یہ خبر ہے؟ نہیں سر، کیونکہ جملہ وہ ہے فعلیہ ہے. یہ تو پھر اس میں متعلق خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ غلطی سے بول دیا.
متعلق فعل ہوگا. اچھا آپ نے ایک بات صحیح کہی ہے، لیکن وہ کیوں کہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ وہی الاولادو کے لیے صیغہ نمبر 3 ہے ذہبو، تو یہ پہلے کیا تھا صیغہ اس کا، پہلے والے کا؟ قدیمہ. صیغہ نمبر 1 تھا سر. کیوں؟ کبھی آپ 1 استعمال کرتی ہیں اولاد کے لیے، کبھی 3 کرتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ نہیں اولاد کے لیے نہیں کیا سر. کس کے لیے پھر؟ اچھا قدیمہ تو سر اولاد کے لیے کیا. اور ذہبو؟ ذہبو بھی اولاد کے لیے کیا. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ صیغہ 1 کرتی ہیں؟ تو پہلا والا اگر ایک سے زائد اگر آپ اس میں ایک فعل کے بعد کام کے بعد اگر دوسرا کام آ رہا ہو تو پہلا والا فعل واحد وہ پہلا والا صیغہ یوز ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا والا ان کا جو کام ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا، جو مفعول کے حساب سے ہوگا. That's exactly what I wanted to hear. بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی آمنہ، اب تجزیہ مت کرو، اب جلدی سے کر دو یار، ٹائم نہیں ہے اب. جی سر میرے پاس ہے دخلت فاطمۃ و زینب فی البیت و اکلت الطعام. جی صرف ٹرانسلیشن کر دوں؟ ہاں جی. فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئی اور ان دونوں نے کھانا کھایا. ویری گڈ. جی سروت. Okay, this is number 8. فاطمة وحامد دخلا في البيت وأكل الطعام. فاطمہ اور حامد گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی یہ جملہ اسمیہ ہے، بالکل سر. اوکے رومانہ 9 نمبر. جی آپ فتحت الباب لا ما فتحت الباب. یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ استفہامیہ بھی ہے کیونکہ یہ اس میں پہلا سوال بھی آ رہا ہے اس کے اندر. تو اس میں یہ آ جائے گا آپ فتحت الباب، اور یہ جو فتحتی ہے سر یہ اس کا صیغہ نمبر اس کا یوز ہو رہا ہے صیغہ نمبر 10واں صیغہ یوز ہو رہا ہے سر اس میں 10th نمبر. ابھی آپ کو میں نے غور کروایا کہ لام کروا متحرک جو ہوتا ہے وہ پہلے 5 صیغوں میں ہوتا ہے. سر یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ وہ 2 ساکن والا قاعدہ آ رہا ہے. جی جی تو کون سا صیغہ ہو گیا؟ جی فتحت یہ 6واں نمبر ہے سر. نہیں 4تھا سر، 4تھا. اوکے جی 4th صیغہ ہے اور یہ 2 ساکن کی وجہ سے اس پہ زیر آ گئی. ویری گڈ. تو اس کا سر مطلب ہو جائے گا کیا اس نے دروازہ کھولا. اوکے اس مؤنث نے. جی اس مؤنث نے دروازہ کھولا. لا نہیں ما فتحت الباب، اور اس میں سر یہ وہ نفی والا جملہ یوز ہو رہا ہے اور اس میں ما نہیں. آپ پھنس گئی، بہت اچھی طرح پھنسی ہو آپ. آپ نے فتحتی کو 4تھا باب کہہ دیا. لام کلمے پہ ساکن ہے مفتوح ہے. Sir, exactly, I was about to say that. So یہاں پہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کچھ غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ. بس تھوڑا سا میں نے کہا تو وہ پلٹ گئی وہاں پہ. سر وہ آپ جب کہتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں سر. آپ جو ہے نا وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں اس وقت. وہ صحیح بول رہی تھی، وہ صیغہ نمبر 10 ہی تھا. صحیح ہے سر. تو ایک مذکر نے تو ایک مذکر نے دروازہ کھولا. 10 صیغے کو اب انہوں نے مذکر کر دیا. نہیں سر مؤنث. کیا تو ایک مؤنث نے دروازہ کھولا. لا نہیں ما فتحت الباب. سر یہ جو فتحتو ہے یہ صیغہ نمبر آ گیا ہے سر، یہ ہو گئے 10 11 12 13واں صیغہ ہے سر. یہ جی فتح نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. ویری گڈ، بالکل صحیح. جی آمنہ 10 نمبر. اوکے سر، یہ ہے افتحت الباب. یہ فتح تل نہیں ہے، یہ
فتحت ہے. سوری فتحت البابا نام فتحت البابا. سر اس میں ہمارے پاس فتح صحیح ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے نہیں فعلت. صحیح مونس کا ہے چوتھا صیغہ. کیا تو ایک مذکر نے دروازہ کھولا. چوتھا میں تو ہوتا ہے. سر فعلت ہے اور وہاں پر فتحت البابا. ویری گڈ. تو یہ چوتھا ہی بنتا نا. ہاں لیکن آپ مذکر کہہ رہی ہیں نا. مونس ہے مونس. تو بولیے پھر. مونس واحد غائب کا صیغہ ہے. کیا تو ایک مذکر نے دروازہ کھولا. کہہ رہی ہے کہ غائب مؤنث ہے اور بول رہی ہو کیا تو ایک مذکر نے کھولا. کیا ہو گیا. سوری کیا اس ایک مذکر مونس کیا اس ایک مونس نے دروازہ کھولا. ویری گڈ. نام جی ہاں فتحت البابا اس ایک مونس نے دروازہ کھولا. ویری گڈ بالکل صحیح. جی ثروت. اوکے نمبر 11 اقراتن القرآن اليوم. کیا ان سب مؤنث نے دن میں قرآن پڑھا. دن میں نہیں الیوم کہتے ہیں ٹوڈے آج. نے آج قرآن پڑھا. اچھا اوکے میں سے یہی ہو رہا تھا کہ یوم سے میں دن کر رہی تھی. نہیں تو نے آج قرآن پڑھا. ٹوڈے میں بھی تو ڈے آتا ہے نا. دن ٹوڈے میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے سر. کیا ان سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا. جی کیا ان سب مؤنث نے. ان سب نے. جی سر. صیغہ دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں آپ. اچھا سر اوکے دس از صیغہ نمبر 12. تم سب مؤنث ہیں. جی میں نے اس لیے نہیں کہا پھر تم کہو گی مس گائیڈ کرتے ہیں. نہیں سر یہ تو آپ نے صحیح گائیڈ کرا نا سر. آپ نے اس وقت وہ نہیں کرا. کیا تم سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا. جی اوکے جلدی کرو بھائی. اردو میں آ جاؤ اب ذرا. ہاں عربی میں ترجمہ کریں. سب سے پہلے ہے دربان آیا اور اس نے دروازہ کھولا. سر یہ ہمارے پاس ٹرانزٹیو ہے متعدی فعل متعدی والا جملہ ہے. وہ کیسے آیا میں متعدی کیسے ہو گیا. مفعول کون ہے. دربان ہے. اس نے دروازہ کھولا. دربان ہے پہلے نہیں. ادھر کیسے بھاگ رہی ہیں آپ. دربان آیا. دربان آیا. اس میں کون مفعول ہے جو آپ متعدی کہہ رہی ہیں. انٹرانزٹیو ہے. اس میں نہیں ہے. یہ انٹرانزٹیو ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس کی جاء بواب. ہاں اس کے لیے کہتے ہیں قدیمہ. قدیمہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی قدیمہ بواب اور اس نے دروازہ کھولا. وفتح الباب. فتح بالکل صحیح کہا. بابو کو کیوں کہا آپ نے. دروازہ کھولا. بابا سوری ہاں بابا ہونا چاہیے. بابا یہ رفعت میں کا. ٹھیک ہے دوسرے یہ ہو جائے گا. فائنل کریں. یہ فعلیہ قدیمہ بواب وفتح الباب. قدیمہ کے بعد کیا کہا آپ نے. بوابن. سر یہ واو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بوابو وفتح الباب. بوابن تو جو ہے وہ تو پھر ایک دربان ہو گیا نا نکرا. قدیم البواب. اوکے جی. قدیم البواب وفتح الباب. ویری گڈ بالکل صحیح ہے. اوکے اس کا جملہ فعلیہ بنا دیجیے آپ ثروت. اچھا جملہ فعلیہ آپ اس میں سر جملہ فعلیہ بناتے ہیں.
نہیں سر، یہ جملہ فعلیہ تو ہو چکا ہے، اب اس کا جملہ اسمیہ بناتے ہیں. جی البواب قدیمہ وفتح البابا. ویری گڈ. جی رومانہ نیکسٹ. جی بچوں نے انجیر کھائی. اچھا یہ آسان والا دیکھ لیا. جی سر. اچھا چلو ٹھیک ہے. مشکل لگ رہا ہے. اچھا سر یہ وہ ہو جائے گا، اس کا جملہ فعلیہ بنائیں گے. نہیں، بچوں نے انجیر کھائی. اکل الطفلان تینا. یہ کون سا لفظ ہوگا طفلان نتینا؟ سر وہ میں نے اس کی رفع حالت اور نصب حالت کر دی. ذخیرہ الفاظ دیکھ لو بھائی. سر وہ پتہ نہیں اب کہاں گئے، وہ اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے. نہیں تو آپ لوگوں کو ہم نے ریکویسٹ کی بھی ہے کہ ذخیرہ الفاظ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے نوٹ کر لیں آپ کہیں. سر اگلی دفعہ سے کر لوں گی. جب آپ نوٹ ہی نہیں کریں گے تو کیسے؟ ذخیرہ الفاظ تو اسی ایکسرسائز کے لیے ہوتا ہے نا. اب وہ ایکسرسائز میں تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، یا تو آپ اپنے موبائل پہ ڈھونڈیں اسے، یا آپ لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں، کس پہ کر رہے ہیں ڈھونڈو. موبائل پہ تو اور مشکل ہے، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا. سر اس میں کیا وہ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے سر اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ بچوں کا آپ ٹرانسلیشن ہی غلط کر رہی ہیں، لفظ ہی غلط کہہ رہی ہیں، عجیب سا لفظ کہہ رہی ہیں جو کہ ہوتا ہی نہیں. کیسے بنا رہی ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا. سر بچوں کے لیے کیا آتا ہے؟ سر آپ بتا دیں، مجھے نہیں آ رہا. ایڈریس اولاد. ٹی سی ایس اولاد. کینیڈا سے ٹی سی ایس تو بہت مہنگا پڑے گا. سر دعائیں بھیج رہی ہیں نا نہیں سر، اسپیشل دعا کریں ہر دفعہ. یہ کیک کا ہوتا ہے معاملہ. جو الفاظ ذخیر الفاظ میں ہیں وہ میں بتانے اگر لگوں تو پھر تو آپ لوگ سویا کریں گے، کلاس میں بھی سوئیں گے. نہیں سر آج ہی میرے سے وہ ہو گئی ہے، میں نے اس کو کلاس کے بعد تو آپ لوگ سوتے ہی ہیں، جا کے پھر کھول کے نہیں دیکھتے اگلی کلاس تک. اب وہ کلاس کے اندر بھی سوئیں گے آپ کے. ٹھیک ہے سر، آپ ہی بتا دیں، معنی بھی بتا دیں، آپ ہی ترجمہ بھی کر لیں سر. اکل اولاد التینا. اولاد التینا ذخیر الفاظ میں آیا ہوا ہے. بچے کے لیے کہا جاتا ہے طفلن. طفلن جی. بچی کے لیے کہا جاتا ہے طفلتن. جی. طفلن کی جمع ہے اطفالن. او سر ہاں یاد آ گیا. جی سر ایک بات بتائیے کہ از اولاد a wrong word؟ نہیں اولاد نہیں ہے، لیکن نارملی بچوں کے لیے ایسی جگہ پر طفل استعمال ہوتا ہے. دیکھیے انگریزی کے اندر کڈ بھی ہے، چائلڈ بھی ہے، رائٹ سر. بوائے بھی ہے. رائٹ سر. تو آپ تو کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، تینوں صحیح ہیں. رائٹ لیکن سر. استعمال الگ الگ ہوتا ہے نا. آپ کڈ کا بھی استعمال کرتی ہیں، اٹس چائلڈ کا بیٹر ٹو بھی. یوز اطفال ہے، رائٹ؟ ہاں یہاں پر اطفال بہتر ہے. اطفال. اوکے رائٹ سر. صحیح ہو جائے گا اکلو اطفال التینا. جی اکلو. جی انہوں نے کھایا. اکلو کون سا صیغہ ہے؟ تھرڈ والا سر. تو آپ ہی نے مجھے ایکسپلین کر کے بتایا تھا کہ پہلا جو ہوتا ہے فعل وہ سنگل ہوتا ہے. آپ نے بتایا تھا نا مجھے. جی سر بتایا تھا. پھر کیا ہو گیا؟ اکلا. اوکے. اکلا اطفال التینا. اطفالو تو کوئی لفظ نہیں ہوتا. سر ابھی آپ نے مجھے بتایا اطفال. نہیں میں نے اطفالو تو کوئی لفظ نہیں. آپ قسم لے لیں میں نے نہیں بتایا اطفالو. اطفالن ضرور بتایا میں نے. اکلو اطفال تینا. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ بچوں نے کھایا، کسی بچوں نے کھایا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اکل الاطفال التینا. اچھا اب جب سر میں پھنس گئی. اب جب یہ صحیح کر دیا تو اس کے اوپر واپس اکلو میں چلی گئی. سر میں نے نہیں اس کا کرنا، یہ مجھے نہیں آ رہا. تو یہ آپ نے آسان چنا تھا نا اوپر کا مشکل چھوڑ کے. سر وہ غلطی ہو گئی.
نہیں سمپل ہے. آپ نے پہلا ورب کیا کہا ہے؟ ورب کیا ہے؟ اکلا. ہاں اکلا ہے تو پھر اکلا ہی گئے. اب اکلو نہ کریں. الاطفال جب کہا تو اس کو اکلو کر دیا آپ نے. اچھا سر یہ غلطی ہوگی. اکلا اوکے اکلا اطفال التین. نہیں اطفال نہیں ہے نا، الاطفال ہے، پھر بھول گئی. اکلو الاطفال التین. اب پھر اکلو ہو گئی. اکلا اکل سر مجھے نہیں آ رہا. اکلا اکلت اکلا ہے سر. اکلا الاطفال التین. تو اکلا کے ساتھ ال نہیں ملائیں گی؟ سر ملایا تو ہے. اکلا اکل الاطفال التین. ہاں اب جا کے معاملہ کچھ صحیح ہوا. گھنٹے بعد صحیح ہوا سر. ٹھیک. جی میرے خیال ہے اب عربی اس میں آ جائیں قرآنی آیتوں میں، باقی خود کرے. اب ٹائم نہیں رہا ابھی. جی سر یہ والے کروا دیں سر، یہ زیادہ سر ان میں زیادہ ٹربل ہو رہی ہے. پلیز سر جلدی جلدی سے کر لیں. کر لیں، آپ لوگوں پر ہے نا یہ تو. جی کر لیں. کس کی باری؟ آمنہ آپ کی باری ہے. سر مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ. کیا نہیں ہوگا؟ سر اس کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں. نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اسمیہ. یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اساتذہ سر مسجد سیکنڈ میں والا آئے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کرے. اساتذہ مسجد میں آئے. مسجد میں آئے. اساتذہ مسجد میں آئے. اس کا اگر ہم فعلیہ بنائیں تو ایک پہلا صیغہ کون سا لگے گا؟ ذکر حاضر فعلتم. سر ہوگا دخلتم. دخلتم یا قدم؟ یہاں پہ قدیمات تو نہیں ہوگا سر. اس میں یہ لگائیں گے جا والا یا قدیمہ والا لگائیں گے؟ کچھ لگاؤ. ڈو سم تھنگ. کچھ بھی لگا دو تو یہ ہوگا قدمتم المعلمون. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ قدم کیا ہوتا ہے؟ سر قدیم ہوتا ہے نا، تو قدم کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا زیر زبر بالکل بھول گئے آپ لوگ عربی کا؟ نہیں سر، جو اس کا سیکھا تھا صیغہ قدیمہ ہے نا. قدیمہ ٹھیک ہے. قدم تم ہوگا. تم کہاں سے آ گیا؟ سر فعل ماضی میں میں ٹرائی کر لوں. جی اوکے. قدم المعلمون فی المسجد وقرأوا القرآن ثم ذهبوا بعد الصلاة. ویری گڈ. یہ آئی ہوپ کہ قرؤ اور ذہبوا آپ نے جو ہے وہ تیسرا صیغہ لگایا. جی سر تیسرا صیغہ ہی ہے یہ. ویری گڈ. اور اس کا جملہ فعلیہ ہوگا المعلمون قدموا فی المسجد وقرأوا القرآن ثم ذهبوا بعد الصلاة. آپ نے اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیا. نہیں سر یہ جملہ اسمیہ ہے سر. فعلیہ تو پہلے ہو چکا ہے نا، یہ تو جملہ اسمیہ ہے سر. ان کو دونوں میں چینج کرنا تھا نا. ویری گڈ. اب آخری والا سر صحیح انار والا. سر کیا تو نے انار کھایا؟ جی نہیں میں نے نہیں کھایا. سر اکلت رومانو لا ما اکلتو. ویری گڈ. کیا مسئلہ کیا ہے پھر ان لوگوں؟ سر اس میں تھوڑا سا مشکل لگا ہے مجھے، بہت دیر لگی ہے کرنے میں. آمنہ نے گردان کے سیگوں کی دھجیاں اڑا دی. سر مجھے میں نے پچھلی ایکسرسائز بھی اسی لیے مجھ سے نہیں ہوئی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا.
تو اس کو کچھ کرو نا بیٹا, آپ یو ٹیک سم ایکسٹرا ٹائم. میں بیٹھتا ہوں ایکسٹرا ٹائم میں, آپ جو بھی آپ کو ایکسٹرا ٹائم ہے اس کو بیٹھ کے کرو, چونکہ پھر آگے کیسے چلے گا کام؟ تم تو اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہو, مطلب تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں نا ہم غلطی. سر یہی تو میں نے آپ سے سمجھنا تھا, لیکن بس وہ آپ پھر ٹائم نکالے نا, آپ کو میں نے کب ہوا میسج نہیں, بنایا تھا, کانٹیکٹ آپ نے نہیں. میسج میرا اس کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے. سر میں آج وہ میں آج وہ مجھے آج ٹائم نہیں ملا, تو یہ اب میں آپ سے کب بات کروں, میں نے یہ سمجھنا ہے. بیٹا میرے پاس جو ہوتا ہے نا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے جی دوپہر سر, میں 2 سے 5. 2 سے 5 بجے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کل ہی ٹرائی کرتی ہوں کہ میں کر سکوں. یا پھر رات میں دیر سے ہوتا ہے ٹائم, 11:30 تو کلاس ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہاں تو تم لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے. اس کے بعد صبح جانا ہوتا ہے نا, نہیں تم لوگوں کو صبح جانا ہوتا ہے, جی سر. نہیں تو صبح بھی کلاس 10 بجے ہوتی ہے نا. 10 بجے سر, انشاءاللہ کل دن میں کوشش کروں گی کہ اب یہ عربی کا کیا ہوگا رومانہ, آپ کریں عربی والا قرآنی مثالیں. سر یہ سجد الملائکۃ, جی فرشتوں نے سجدہ کیا. ویری گڈ, بالکل صحیح ہے. جی آمنہ 2 نمبر. ضرب اللہ مثلا, اللہ نے مثال بیان کی. ویری گڈ, ایک مثال مثلا, اس کا خیال رکھا کرو نکرہ معرفہ کا. اوکے سر, ٹھیک ہے. جی سرور 3 نمبر. ہاں سر, یہ مجھے بتائیں سر, ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضربہ کا مطلب مارنا ہوتا ہے, جب مثال کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ بیان کرنا ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. میں سر اس کا, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس میں مارا کیسے فٹ کروں. اتنی دیر تک میں یہ سوچ رہی ہوں, میں نہیں فٹ کر سکتی وغیرہ. اچھا, صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. ویری گڈ. رومانہ. جی سر, یہ اس کا پھر آپ کے ایک مانگیں گے, جدارہ کا مطلب مجھے نہیں آ رہا ہے. دیوار, آپ تو دیوار ہیں. کیا ہے سر؟ آپ تو دیوار ہیں. آپ تو دیوار ہیں, نہیں سر. وجدہ, اس نے پایا, فیہما, ان دونوں میں, جدارہ, دیوار, ایک دیوار. ایک دیوار. اور ان دونوں میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فیہا, اس میں. اچھا فیہا, میں فیہما پڑھ رہی ہوں سر, مجھے پتہ نہیں کیوں غلطی ہو رہی ہے. فیہا اس میں, جدارہ ایک دیوار. اس میں. ٹھیک ہے, ایک دیوار کو پایا. جی نیکسٹ. نیکسٹ ہے قتل داؤد جالوتا, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. ویری گڈ. سروت. اوکے سر, نظرت للرحمن صومن, اللہ کے لیے روزے کی نظر کی یا نظر مانی. کس نے مان لی؟ آپ تینوں نے. ایک مؤنث ہوں. نظر تو کون سا صیغہ ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ سر میں نے یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, صیغہ نمبر وہ ہے نا سر, متکلم ہے, واحد متکلم. تو میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی. اچھا, سب سے پہلے یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ میری جو لفٹ نہیں کرا رہے, نکرہ اور معرفہ کا خیال رکھیں. اوکے سر. ایک روزے میں بچت ہو جائے گی تمہاری, ورنہ اگر تمہاری نظر وہ انفینٹی ہو گئی تو کیا کرو گی؟ کتنے روزے رکھو گی؟ صحیح سر. اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں ایک روزے کی نظر مانی. ایک روزہ ہوتا ہے, ایک روزے کی, اور یہ آپ میں اہمیت دیکھ رہی ہیں آپ اس کی. جی سر. اور اس میں اللہ کے لیے کیا کہاں لکھا ہوا ہے سر مطلب رحمانی کی وجہ سے میں نے پھر اللہ یا رحمان. تو آپ رحمان کا ترجمہ آپ اللہ کرتی ہیں؟ نہیں سر, رحمان.
میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی. اوکے جی. رومانہ. جی سر یہ ہے وجد اللہ، اس ایک مذکر نے پایا اللہ کو. ویری گڈ. اردو صحیح بول دیا کرو نا. اس ایک مذکر نے اللہ کو پایا. جی آمنہ. 8 نمبر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. سر اس کی ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. سماعت پر. ہاں ٹھیک ہے. اوکے سماعت پر. اوکے جی. سروت. اوکے دس از خلق الانسان من علق. جی انسان کو خون کے پھٹک سے بنایا. اوکے. خون کا سر یہ کیا ہے؟ اس کا میں نے پھٹک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، سو آئی ریئلی چیکڈ اٹ آؤٹ. پھٹک یا سر خون کے قطرے کیا ہوگا؟ یہ پھٹک از دا رائٹ ورڈ. نطفہ. خون کے نطفے سے. کلاگ CLOG کلاگ آف بلڈ. رائٹ. ٹھیک. اوکے جی. 10 نمبر. جی سر یہ ہے جی سر لما کتبتا علینا القتال، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر جنگ کو، کیوں تو نے ہم پر جنگ فرض. اوکے ویری گڈ. اوکے جی. آمنہ لاسٹ. 11 نمبر ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور ایسے اس کی ٹرانسلیشن ہے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا یا انکار نہیں کیا لیکن شیطان نے کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین. اب ایک بات بتائیے، سلیمانو کس حالت میں ہے؟ رفع حالت میں. کیا ہوتا ہے رفع حالت میں؟ فائل. اور شیطان کیا ہے؟ نصب حالت میں. کیوں؟ وہ فائل یہ مفعول ہے. مفعول ہے شیطان. ایک مفعول. معنی تو آپ نے کچھ اور بتایا. لیکن شیطانوں نے کفر کرایا تو کہیں نہیں لکھا. اگر انہوں نے کرایا تب بھی وہ فاعل ہو گئے. شیطانوں نے کفر کیا. نہیں سمجھ آ رہا. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نصب اور لیکن صرف مفعول ہوتا ہے نا، تو سلیمان نے کفر نہیں کیا. اس لیے نا اب آپ لوگ جو چیز نہیں سمجھ رہے نا وہ یہ ہے کہ 2 رول ہوتے ہیں. شیطان جو ہے اس میں یہاں پہ رول کیا ہے اس کا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانُ الْكَفَرُوا. سر اس میں تو فائل کا بن رہا ہے نا. فائل تو جملے فعلیہ میں ہوتا ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ الشیطان کفروا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا. ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے. ہاں یہ مبتدا ہے. مبتدا تو رفع حالت میں ہونی چاہیے. نصب کیسے ہو گیا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ. سر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. ایسے مٹھوں کو یہ جمع مکسر ہے نہیں. شیطان نہیں سر، جمع مکسر نہیں ہے. سوری. any of the 3. سر اس کے لیے کنڈیشن ہی مجھے بھول گئی ہے. جی رومانہ اینڈ سروت. کوئی جواب نہیں دے رہا. کوشچن ہی نہیں سمجھ آیا اصل میں مجھے. تو کوشچن آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ادھر سلیمانو لکھا ہوا ہے، ادھر شیاطینہ لکھا ہوا ہے. سر تو سلیمانو جو ہے وہ تو فاعل ہے نا، اور یہ نصب حالت میں تو یہ مفعول ہے. اچھا ترجمہ کر کے بتائیں، نصب کر کے اس کو مفعول کر کے بتائیں ذرا کیسے ہوگا، ہم بھی دیکھیں. کہنا آسان ہے کیونکہ آئی ایم جسٹ ریڈنگ اینڈ ڈیسیفرنگ اٹ. پتہ نہیں کیسا ہوگا. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے.
کرتے اگر شیاطین کفر کرتے تھے تو وہ مفعول ہو گئے. سر نہیں سمجھ آ رہا. یہ تو سمجھ صاحب میں آپ آنا پلیز ایکسپلین کرتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ یہ رفع حالت نہیں ہے، یہ نصب حالت ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل سر. جملے میں کیا رول ہے اس کا؟ الشیاطین کفروا. سر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ فائل ایک سے زیادہ ہو تو اس میں جملے میں اس کا کیا رول ہے؟ سر مجھے تو یہ فائل کی طرح لگ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی انکار جملہ کیا کون سا ہے؟ لیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا. جملہ اسمیہ بنے گا اگر ہم صرف شیطان جملہ کفروا اسمیہ ہے دیکھیں تو الشیاطین کا رول کیا ہے؟ مبتدا مبتدا ہے. مبتدا کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ رفع حالت میں. یہاں پر یہ شیاطین اور نصب کیوں ہے؟ مبتدا نصب کب ہوتا ہے؟ سر وہ جو انا لگ جاتا ہے اتنا لگتا ہے سر وہاں پہ. ہاں یہاں پہ بھی تو لاکنہ ہے. سر وہ اسی کے لیے تو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس میں جو ہم نے پڑھا تھا نا اس میں صرف انا ہی کا آپ نے بتایا تھا. آپ کو پیلی کتابیں ہیں؟ آپ لوگوں کو پیلی کتاب؟ نہیں سر میرے پاس ویسے کوئی کتاب نہیں، میں تو یہیں سے دیکھتی ہوں، جو آپ بتا دیتے ہیں میں نوٹس لکھ لیتی ہوں. آپ ڈاؤن لوڈ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ عربی گرامر کی میں نے آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی، اور بلکہ پی ڈی ایف لوگوں نے ڈاکومنٹ بھی پاس آن کیا آپ لوگوں کو. جی سر وہ میرے پاس آ گیا، میں اسی کو دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ ابھی میرے پرنٹنگ کا میرے پاس ٹائم نہیں ملا، میں نے جانا ہے کہیں پہ پرنٹ کرانے. تو آپ لوگ اس میں دیکھیں افعال ناقصہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ افعال ناقصہ. آپ باقی دو کے پاس ہے یہ کتاب؟ اگر نہیں ہے تو بھائی جی صحیح بک ہے. اگر ہے تو اس میں دیکھیں افعال ناقصہ کس پیج پہ ہے. اس میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. یہ سب جو ہے افعال ناقصہ ہے اور یہ مبتدا کو نصب کرتے ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ نہیں پرنٹ نہیں کرا سکتے تو آپ اس کو کھول کے تو دیکھ سکتے ہیں نا، اوپن کر کے دیکھیں. جی سر مجھے ابھی یعنی اس وقت پتہ نہیں تھا، میرے پاس جو پہلے لکھے ہوئے تھے نوٹس ان میں صرف ان. اوکے چلیں اب آپ کو پتہ چل گیا نا. لیکن بھی جو ہے اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ. جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں وہ مبتدا کو نصب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، اب آئندہ یاد رکھیے. اوکے جی. اب اجازت ہے. وی آر آلریڈی لیٹ بائی 10 منٹ. سبحانک اللہم آپ کا بہت شکریہ کہ ہم اتنی زیادہ مسٹیکس کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک پہنچا ہی دیتے ہیں سر. نہیں میرا رول یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اب زیادہ غلطیاں کرتے تو اس میں پھر میرا بھی قصور آتا ہے نا کہ میں صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہا ہوں. اگر ایسا میں پڑھاؤں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ غلطیاں کیوں کریں؟ تو اس میں میرا بھی قصور ہے، صرف آپ کا ہی نہیں. سو وی ول بوتھ ٹرائی اینڈ میک تھنگز ایزیئر. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ میں آسانی کر دیں گے ہمارے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.